خطبہ مسنونہ کے بعد 3 مختلف مقامات سے 3 آیتیں اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس مختصر سے خطبے میں دین پر استقامت سے متعلق مختصر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یقیناً جس دین سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہے، یقیناً وہ ایسا دین ہے جو دنیا میں بھی ہماری نجات کا ضامن ہے اور آخرت میں بھی سعادت مندی کا ضامن ہے، اور اس دین کی نعمت کو حاصل کر لینا اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یقیناً ہم اس نعمت پر، اللہ تعالیٰ کی جو اس ہدایت کی نعمت ہے اس پر ساری زندگی ہم شکر گزار رہیں تب بھی اس نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اور جو شریعت اسلامیہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، یقیناً اس پر عمل کر کے ہم اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں سعادت مندی مل سکتی ہے۔ یقیناً اس دین کو مان لینا بہت بڑی نعمت ہے، اور اس دین پر عمل کرنے کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس سے کہیں بڑھ کر اس دین حق پر استقامت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے مقابلے میں کسی اور نعمت کو ہم نعمت تصور ہی نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین حق کی اس عظیم نعمت سے نوازا ہے، لیکن دین پر ہم ثابت قدم نہیں رہتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شبہات کی وجہ سے ہم میں سے بعض لوگ دین پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ بسا اوقات کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ شہوات نفس کی وجہ سے، خواہشات نفس کی وجہ سے دین حق سے وہ ہٹ جاتے ہیں اور صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کا سوال کریں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس میں بندہ بارہا اللہ تعالیٰ سے یہی گڑگڑاتا ہے اور سوال کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ باوجود یہ کہ اہل ایمان ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، پہلے سے انہیں ہدایت ملی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہدایت کا سوال اللہ تعالیٰ سے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حقیقت میں جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دین حق پر ثابت قدم نہ رکھے، 1 منٹ کے لیے بھی ہم آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہم کو دین حق سے پھیر سکتا ہے۔ لہٰذا بندے مومن کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہر پل، ہر گھڑی، ہر لحظہ زندگی کے تمام ہی معاملات میں، زندگی کے تمام ہی چیز شعبوں میں دین حق کو ہم لازم پکڑے رہیں، اور اسی کی تعلیم دین اسلام نے دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استقامت اختیار کرنے والوں کی فضیلت کو بھی بیان کیا، کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، جمے رہے، یہی اصل ایمان ہے۔ سابقین اولین کو آپ دیکھ سکتے ہیں، مکی زندگی میں آپ علیہ السلام کو کس قسم کی تکلیفیں دی گئی، کس قسم کی ایذاؤں سے آپ کو دوچار کیا گیا، جسمانی اذیتوں سے دوچار کیا گیا، زبانی اذیتوں سے دوچار کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقامت میں کبھی جنبش نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دین حق پر ثابت قدم تھے، اور آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ دین کے لیے کیسے دین پر کیسے ثابت قدم تھے۔ لوگوں نے ان کو لالچ دلانے کی کوشش کی، دنیا کی لالچ دے کر کے ان کو دین حق سے برگشتہ کرنے کی کوششیں کی گئی، اور اسی طریقے سے بسا اوقات جب انہوں نے ان لالچوں کو قبول نہیں کیا تو ڈرا دھمکا کر کے ان کو دین حق سے پھیرنے کی اور برگشتہ کرنے کی کوششیں کی گئی۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں ہر قسم کی تکلیفوں کا آپ نے برداشت کیا، ہر قسم کے مسائل کا آپ نے سامنا کیا، لیکن کبھی آپ دین حق سے ہٹے نہیں، پوری طریقے سے آپ دبے رہے۔ اور اہل ایمان سے بھی یہی مطلوب ہے کہ وہ دین حق پر ابتدائی زندگی سے لے کر کے اس زندگی کے آخری تک، جب تک ہمارا خاتمہ نہ ہو جائے اس دنیا میں، اس وقت تک ہم دین حق پر ثابت قدم رہیں۔ یقیناً دین پر استقامت کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلها، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب۔ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو خبردار، جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ درست رہے گا تو سارے اعضاء درست رہیں گے، سارا جسمانی نظام صحیح رہے گا۔ اگر اس اہم لوتھڑے میں دل میں کوئی خلل واقع ہو جائے،
تو انسان کی جسمانی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے، اس کی روحانی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ یقیناً یہ سارے اعضاء کا بادشاہ یہی ہمارا دل ہے، اور ہمارے سارے اعضاء اور جوارح اس کی رعایا ہیں۔ جیسے دل بادشاہ کہتا ہے اسی کی یہ اطاعت کرتے ہیں۔ لہذا توحید پر ہم اپنے آپ کو جب تک ثابت قدم نہیں کریں گے، استقامت کی دولت ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین حق ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ زندگی کے دوران مختلف حالات سے ہمیں دوچار کیا جائے گا، مختلف آزمائشوں سے دوچار کیا جائے گا، لیکن حقیقت میں مخلص اور کامل مومن وہی ہوگا جو دین حق پر پوری طریقے سے اپنے دین پر ڈٹا رہے، مسائل و مشکلات کی وجہ سے دین حق سے وہ نہ پھر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ اپنے دلوں کی اصلاح کی طرف توجہ دیں گے، اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، دلوں کی صفائی ہوگی، اسی قدر اس کا اثر اعضاء و جوارح پر ظاہر ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر دل میں کفر کی، شرک کی، بدعت کی نجاستیں ہوں گی تو کبھی آپ اس دل کی صفائی نہیں کر سکتے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ تزکیہ نفس میں سب سے سر فہرست اسلام کا عقیدہ توحید ہے۔ اسی عقیدہ توحید کو اگر آپ مضبوطی سے تھام لیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، کفر اور بدعتوں کے دلدل سے آپ نکل جائیں گے، یقیناً دنیا میں بھی اچھی زندگی آپ کو ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کی نجات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اگر ہم نے دل کو توحید پر قائم نہیں رکھا تو ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پر مریں۔ یقیناً اس دین حق پر استقامت کے لیے سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم دلوں کی اصلاح کریں، دلوں کی ہر قسم کی آلائشوں سے ہم محفوظ رکھیں، دلوں کو ہر قسم کی آلائشوں سے محفوظ رکھیں۔ یہ کفر کی گندگی، یہ شرک کی گندگی، بدعتوں کی گندگی ہمارے دل کو صاف نہیں رکھتی، بلکہ آپ کو دین حق سے پھیر دے گی۔ بلکہ اگر دین اسلام پر، توحید پر انسان قائم نہ رہے تو اس راستے میں آنے والے شبہات سے انسان متاثر ہو جاتا ہے، مختلف قسم کے ڈاؤٹس شیطان انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بس جاہل اور عالم میں ہی فرق ہوتا ہے کہ جاہل ان ڈاؤٹس کو کلیئر کرے بغیر اس کا شکار ہو جاتا ہے اور فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف علم کا ہتھیار جس کے پاس ہوگا، شریعت اسلامیہ کا جہاں آپ کے پاس علم ہوگا، اللہ کی ذات کی معرفت ہوگی، اس راستے سے کوئی چیز آپ کو ہٹا نہیں سکتی، اس پر آپ مرتے دم تک قائم رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قارون کے مال کو دیکھ کر کے جو لوگ طالب دنیا تھے، دنیا دار تھے، انہوں نے رشک کی نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ہمیں بھی کاش ایسا مل جائے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی معرفت عطا کی تھی، جن کی معرفت انہیں حاصل تھی، توحید کے عقیدے سے وہ سرشار تھے، انہوں نے کہا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ یہ جاہل قارون کے مال کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی معنی میں ہمیں علم دیا ہے، اللہ کی معرفت عطا کی ہے، عقیدہ توحید سے ہم واقف ہیں، یقیناً ہم کبھی بھی قارون کے ان خزانوں کو رشک کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی جو نعمت ہمیں عطا کی ہے اس پر ہم یقیناً بہت زیادہ اللہ کے شکر گزار ہوں گے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کو اللہ نے علم عطا کیا تھا انہوں نے کہا وقال الذین اوتوا العلم، ان لوگوں نے کہا جن کو علم عطا کیا گیا تھا ویلکم، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ فرعون کے سامنے جب ساحران فرعون نے جب یہ مطالبہ کیا کہ ہم اپنے جادو منتر سارے دکھائیں گے اور اپنے سارے کرتب ہم دکھائیں گے تو اس وقت ہمیں تمہارے پاس کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ تب تو تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، بادشاہ کا تقرب تمہیں حاصل ہوگا اور بہت سارا انعام و اکرام بھی تمہیں دیا جائے گا۔ لیکن توحید وہ عظیم نعمت تھی، عقیدہ توحید کیسے ان کے دلوں میں پیوست ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو فرعون کے مقرب بننے والے تھے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ فرعون کا تقرب انہیں حاصل ہو جائے، بادشاہ کے وہ قریب ہو جائیں گے، بادشاہ انہیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ لیکن عقیدہ توحید نے کیسی زندگی بدل دی، انہوں نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان کا اعلان کیا تو اس وقت انہوں نے کہا عقیدہ توحید کیسے مضبوط ہو گیا تھا۔ فرعون نے جب دھمکی دی کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، زیادہ سے زیادہ تو ہماری جان لے سکتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو، لیکن حقیقت میں ایک بہت بڑی نعمت ہمیں مل گئی ہے اور وہ عقیدہ توحید کی نعمت ہے۔ لہٰذا
عقیدہ توحید کی نعمت جب بندے مومن کو مل جاتی ہے، راہ حق سے اسے کوئی چیز پھیر نہیں کر سکتی۔ انسان ساری دنیا مل کر کے اسے لالچ دیتی ہے کہ ہم تمہیں دنیا کا سب سے بڑا مالدار بنا دیں گے، دنیا کی حسین جمیل لڑکی سے تمہاری شادی کر دیں گے، اس قسم کے سارے لالچ اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن عقیدہ توحید جب دلوں میں پیوستہ ہو جاتا ہے تو انسان ان تمام چیزوں کو ٹھکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور آج اسی کی کمی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی نعمتوں کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت اور اس کی رعنائیاں ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، جس کی وجہ سے دین حق سے تھوڑے سے مال کے لیے ہم ہٹنا پسند کر لیتے ہیں۔ بسا اوقات اپنے دین کا سودا بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں محض اس وجہ سے کہ ہمیں دنیا مل جائے گی۔ اعوذ باللہ، کتنا بڑا ایک خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ حقیقت میں اللہ کی معرفت اگر ہمیں ہوتی، عقیدہ توحید سے ہم واقف ہوتے، یقیناً کبھی ہم سیدھے راہ سے نہ ہٹتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم استقامت کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو دلوں کے تزکیے کے ساتھ ساتھ، دلوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ علم نافع ہمیں حاصل کرنا پڑے گا۔ یہی علم نافع آپ کی رہنمائی کرے گا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ حقیقت میں اگر توحید کا علم آپ کو ہو جائے، سنت کا آپ کو علم ہو جائے، شریعت اسلامیہ کا کے احکام کا آپ کو علم ہو جائے تو یقیناً اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ اور آج مختلف قسم کے لوگ علوم حاصل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو علم رب کی معرفت نہ دے سکے، جو رب کی معرفت نہ دے سکے، جو رب تک آپ کو پہنچا نہ سکے، وہ علم حقیقت کا علم نہیں ہوگا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم نافع حاصل کرنے کی کوشش کریں، کتاب و سنت کی مبادیات، عقیدہ توحید کی اساسیات کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ خود عقیدہ توحید سے ہم اس قدر ناواقف ہیں کہ دین کے تقاضے بھی ہم نہیں جانتے، کلمہ شہادت کے تقاضوں کو ہم نہیں جانتے۔ بھلا بتلائیے دین پر ہم کیسے ثابت قدم رہیں گے؟ لیکن ضروری ہے، اس بات یہی ضروری ہے کہ ہم عقیدہ توحید کو پوری طریقے سے جانیں، شرک سے اپنے آپ کو اور سارے لوگوں کے دامن کو بچانے کی کوشش کریں، تبھی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی نجات ملے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم استقامت کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر، اس کے طریقے پر ہوتا ہے۔ ہم میں سے کسی ایک کو دیکھنا چاہیے کہ کس شخص کی طرف ہم دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ دوست اگر مناسب نہ ہو، دوست اگر دیندار نہ ہو، حق پر جمنے والا نہ ہو، راہ حق پر ڈٹنے والا نہ ہو، عقیدہ توحید پر پوری طریقے سے کاربند نہ ہو، اور ایسے دوست کے ساتھ مل کر کے ہم نعوذ باللہ بسا اوقات اپنے دین کا سودا بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی صحبت کا بھی ہم جائزہ لیں، کیسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ کافروں کے ساتھ تجارت کے روابط بسا اوقات ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن اپنے دین کے دامن کو ہمیں مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان کے عقیدے میں خلل ہوتا ہے، ان کے عقیدے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ جو ساتھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں شرک اور بدعت کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بھی اس سے نکال باہر کرنے کی ہم پر ضروری، یعنی ان کو بھی دین حق سے واقف کرانا اور بدعتوں سے محفوظ رکھنا یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم استقامت کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو لازم پکڑنا ہوگا۔ اتباع سنت جب تک زندگی میں نہیں ہوگا اس وقت تک ہم راہ پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ اور آج مختلف شبہات اور شہوتوں کی جو شکار نوجوان ہو رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا اہم سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو نافذ نہیں کیا۔ اتباع سنت ہماری زندگی میں نہیں ہے، بہت آسانی سے ہم بدعتوں سے دوچار ہوتے ہیں اور بدعتوں کے مرتکب بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سنت سے ہم دور ہوتے رہتے ہیں۔ سنت سے جس قدر انسان دور ہوگا، بدعتوں سے اسی قدر قریب ہوگا، اور بدعتوں سے جو شخص قریب ہوگا یقیناً وہ راہ حق سے ایک نہ ایک دن ہٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ علم نافع حاصل کریں، اور اسی طریقے سے اچھی دوستی اور صحبت اختیار کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کی پیروی کریں۔ اگر ان تمام چیزوں پر ہم کاربند ہوں گے تو یقیناً یہ ایسے وسائل ہوں گے جس کے ذریعے سے ہم اپنے دین کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ دنیا میں بھی سعادت مندی اور سرخروئی ہمیں نصیب ہو سکتی ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ لہٰذا اس پرفتن دور میں، اس مادہ پرستانہ دور میں سب سے بڑی اہم ضرورت دین یہی ہے کہ ہم دین حق پر پوری طریقے سے ڈٹے رہیں، ثابت قدم رہیں، کسی قسم کے شبہات اور کسی قسم کے ڈاؤٹس اور کسی قسم کی شہوتیں، خواہشات نفس ہم کو دین حق سے برگشتہ نہ کریں، اس بات سے ہم متنبہ رہیں۔ حقیقت یہی ہے جب تک کتاب و
سنت پر ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر نہیں چلیں گے، اس وقت تک راہ پر ہمیں استقامت نہیں نصیب ہو سکتی۔ اور یہی وہ استقامت ہے جس کی وجہ سے اس دنیا میں بشارتیں سنائی گئی۔ جب بندے مومن اس دنیا سے رخصت ہوگا، برزخ کی زندگی میں اس کی خوشخبریاں سنائیں گی کہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ پھر کہا نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، پھر دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے۔ ملائکہ یہ بشارتیں لے کر کے اہل استقامت پر نازل ہوں گے۔ جب تک ہم دین پر ثابت قدم نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمیں اس دنیا میں نجات نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پرفتن دور میں، اس پرآشوب دور میں، اس مادہ پرستانہ دور میں، جہاں بہت سی لالچیں دے کر کے انسان کو دین حق سے برگشتہ کیا جا رہا ہے اور بہت سارے ڈاؤٹس پیدا کر کے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے میں ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کریں، علم نافع حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں، رب کی معرفت حاصل کریں، عقیدہ توحید سے روشناس ہوں۔ یہی وہ وسائل ہوں گے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس راہ حق میں آنے والے فتنوں سے نمٹ سکتے ہیں اور ان کا صحیح معنی میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں قائم رکھے، دین حق پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے، شرک اور بدعتوں پر ہمارا خاتمہ ہونے سے اللہ تعالیٰ ہماری